کی طرف سے مدد آ جائے اور فتح قریب ہو۔ وہ فتح کی جو محبت تھی اس کی وجہ سے ان کے اندر ڈھیل پیدا ہوئی ہے، مال غنیمت نہیں۔ مال غنیمت کا تو قانون آ چکا تھا، وہ تو یہ ہے کہ جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے ان کو بھی آپ نے اس میں سے حصہ دیا، اگر انہوں نے کوئی اور خدمت سر انجام دی ہے تو مال غنیمت کا معاملہ نہیں تھا۔ میں بعد ما اراکم ما فتح ہو گئی۔ اور دیکھیں اصل بات کیا ہے کہ بندہ مومن کے لیے فتح و شکست اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنے فرض کی ادائیگی حیثیت ہے۔ فرض ادا کیا، جان دے دی، تو حضرت حمزہ کو ناکام تو نہیں ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر ناکام ہو گئے، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کیا ناکام ہو گئے؟ معاذ اللہ کامیاب ہے۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یہ جو بھی شہید ہے سیدھے جنت میں گئے، انہیں میدان قیامت کے حساب کتاب سے نہیں گزرنا ہے، سیدھے جنت میں، ان کے لیے وہ مراحل دوسرے نہیں ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور ایک جگہ فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، انہیں وہاں رزق مل رہا ہے۔ لہذا وہ بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اصل میں فتح ہوتا ہے، اعصاب جو ٹینس ہوتے ہیں، مقابلہ جاری ہے تو اعصاب میں ٹینشن ہوگی، جب معلوم ہوا کہ نہیں ختم ہو گیا تو اعصاب ڈھیلے پڑ جائیں گے، اب ان کی ٹینشن کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو یہ اصل بات تھی۔ اس کے بعد کی جو کچھ جنگیں ہیں ان کا ذکر چھوڑ کر میں آ رہا ہوں اس پر کہ جو میرے نزدیک کلائمیکس ہے، اس 6 سالہ جنگ کا کلائمیکس غزوہ احزاب ہے۔ 12,000 کا لشکر آ گیا، قریش، غطفان کے قبائل، شمال سے بھی جنوب سے بھی، اور مدینے کو گھیر کر محاصرہ کر لیا۔ بہت بڑا لشکر اس وقت کے حساب سے 12,000۔ مسلمانوں میں طاقت نہیں تھی اتنی کہ مقابلہ کر سکتے، میدان میں نکل کر محصور ہو گئے۔ اس وقت جو ہے حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں کی روایت یہ رہی ہے کہ جب ایسی کوئی صورت ہو جاتی تھی ہم اپنے شہر کے گرد خندق کھودتے تھے تاکہ دشمن اس کو عبور کر کے حملہ آور نہ ہو۔ حضور نے پسند کیا، تجویز اچھی ہے، کھودو خندق۔ اصل میں مدینے کا نقشہ کچھ ایسا ہے کہ اس کے جنوب میں جو باغات ہیں، گھنے باغات، کوئی لشکر اس میں سے گزر نہیں سکتا، اونٹ گھوڑے کیسے آئیں گے؟ اور دو طرف حرات ہیں، حرات کہتے ہیں سیاہ چٹانیں ہیں، جو بھی گئے ہیں حج کے لیے انہیں دیکھی ہوں گی، چٹانیں سیاہ بن کی اور بڑی وہ جو ہے چکنی سی، ان کے اوپر لشکر نہیں چل سکتا، پھسل جائے گا، گھوڑا بھی پھسلے گا اور اونٹ بھی پھسلے گا، آدمی بھی پھسلے گا۔ تو یہ گویا کہ 3 طرف سے تو ایک نیچرل جو ہے حفاظت حاصل تھی مدینے میں۔ چوتھی طرف وہ تھی جب سے اندیشہ تھا، وہاں ایک فصیل کھینچی گئی، احزاب۔ اب یہ جو لشکر ہے اور یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے، اس قدر جو ہے فاقے کا معاملہ ہوا، اس لیے کہ اب گھیراؤ ہے، باہر سے رسد نہیں آ رہی، اندر کی رسد ایک ہوتی ہے ختم ہو گئی، محاصرہ طول پکڑ رہا ہے، لہذا پیٹوں پر پتھر باندھے لوگوں نے۔ اور جب حکم دیا گیا خندق کھودو، اس وقت جو صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، کمر دوہری نہ ہو جائے، پتھر باندھ کر اوپر سے کمر اپنی چادر سے کس لیا تاکہ کمر سیدھی رہے، اور اس وقت شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد سے بیعت کی تھی، اب جب تک ہم نے جہاد کی بیعت کی تھی، جب تک جان میں جان ہے یہ جو جہاد جاری رہے گا۔ جان نکل جائے تو ٹھیک ہے، ہم سرخرو ہو گئے، ہمارا حساب ختم ہو گیا، امتحان ختم ہو گئے، جان میں جان ہے، چاہے بھوک ہے، فاقہ ہے، کمر دوری ہو رہی ہے، لیکن جاری رہے گا جہاد۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ایک بیعت ہمارے ہاں ہوتی ہے پیری مریدی کی، اس میں کیا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہے، کہ لفظ بیعت مشترک ہے، کہاں وہ بیعت کہاں یہ بیعت۔ ساتھ ہی ایک اور شعر پڑھتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے،
اور حضور فرماتے تھے فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ اور جب بہت زیادہ پریشانی ہوئی تو کچھ صحابہ نے آ کر، جیسے خباب بن الارت نے شکایت کی تھی، 5واں سن نبوی تھا، یہ 5واں سن ہجری ہے، تو کچھ لوگوں نے آ کر کہا حضور دیکھیے اب برداشت نہیں ہو رہا، ہم نے پتھر باندھے ہوئے۔ حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ ہے وہ مشقت ہے، یہ اتنا سخت امتحان تھا۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب تمہارے اوپر سے بھی آئے شمال کی طرف سے، اور مشرق میں اندر بھی نجد کا علاقہ اونچا ہے، اور جنوب سے آئے قریش، اور تمہارا حال کیا ہو گیا تھا؟ تمہارے دل بلیوں کی طرح اچھل رہے تھے، حلق میں پھنس رہے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اور طرح طرح کے خیالات تمہیں آ رہے تھے۔ آخری ٹیسٹ ہو گیا، جو منافقین تھے ان کی زبان پر ان کا نفاق آ گیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے کے مروا دیا۔ ہم سے کہا تھا فتح ہوگی، ہم سے کہا تھا مدد آئے گی، ہم سے کہا تھا کیسر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، ہم سے کہا تھا کہ پورے عرب کے اندر امن قائم ہو جائے گا، اور سنا سے حضرت موت تک کوئی سفر کرے گا اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں نکل رہے۔ ان کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ لیکن سچے ایمان والوں کا کیا تھا؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اور انہوں نے صاف کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اللہ اس کے رسول نے تو وعدہ کیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ نہیں کیا تھا؟ آزمائیں گے ہم تمہیں بھوک سے بھی، جانوں اور مالی نقصان سے بھی، اور فصلوں کی بربادی اور تباہی سے بھی آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ سچ ہو رہا ہے۔ فَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، بالکل سچ کہا تھا اللہ نے اس کے رسول نے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ان اہل ایمان میں وہ جواں مرد ہیں، ہمت والے ہیں، جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ جان مال تن دھن سب دینے کو تیار، وہ پورا کر دیا۔ منهم من قضى نحبه، نظر گزار چکے، اپنی پیش کر چکے۔ ومنهم من ينتظر، باقی منتظر ہیں کب ہماری باری آئے، ہماری بھی گردن اللہ کی راہ میں کٹے اور ہم سبکدوش ہو جائیں، کندھے ہمارے ہلکے ہو جائیں کہ سر اس سری کا وزن اس کے اوپر نہ رہے۔ ومنهم من ينتظر، جیسے حضور کی دعا میں نے آپ کو سنائی پہلے کہ میں بہت چاہتا ہوں لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ البتہ اب نوٹ کیجئے، یہ ہے اجتماعی طور پر کلائمیکس کہ جو اہل ایمان کی آزمائش کی، جیسے میں نے کہا تھا حضور کے لیے کلائمیکس یوم طائف، اجتماعی طور پر کلائمیکس احزاب۔ ایک بالکل معجزانہ طریقے پر احزاب سے نجات مل گئی، فتح تو نہیں کہہ رہے، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ایسی تیز آندھی آئی کہ وہ جو کفار کے 12,000 کا لشکر جو ہے، ان کے جو کیمپ تھے، ان میں جو دیگیں چڑھی ہوئی تھی کھانے کی اور چولہے جل رہے تھے، وہ سب دیگیں گر گئیں، آگ لگ گئی، خیمے جل گئے، اور بھاگے پھر وہاں سے وہ سب کے سب۔ اور یہ کہ وہاں پر جنگ کی صرف مبارزت ہوئی ہے، ایک دو کا کوئی آیا ہے، جیسے عمرو ابن عبد ود، یہ بہت بڑا پہلوان تھا، 90 سے اوپر اس کی عمر تھی، لیکن کوئی پورے عرب میں اس کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ وہ آیا ہے ادھر سے، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی ہے اور پوری خندق کو ایک چھلانگ کے اندر آ گیا۔ اس نے کہا آؤ مسلمانوں کو، ہے تم میں مقابلہ کرنے والا میرا؟ کچھ دیر تو سکوت سا رہا، پھر حضرت علی میدان میں نکلے۔ وہ ہنسا، حضرت علی چونکہ پستہ قد تھے، آپ کا قد لمبا نہیں تھا، یہ آیا چھوکرا آیا میرے مقابلے میں، ایک دوسرے سے تعارف کون ہو۔ اس کے بعد اس نے کہا دیکھو بیٹے نوجوان، میرا قاعدہ یہ رہا ہے کہ میں کسی کو بھی قتل کرنے سے پہلے اس کی 3 باتیں جو ہے کہتا ہوں کہ تم آرزو پیش کرو، ایک ضرور میں مان لوں گا۔ تمہاری آرزو کیا ہے؟
فرمایا ایمان لے آؤ۔ نہیں نہیں نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بولو تم اس جنگ سے واپس چلے جاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، نہیں ہوگا۔ تیسری بولو آؤ میرے مقابلے میں۔ حضرت علی کہتے آؤ، اب تیسری یہ ہے کہ آؤ مقابلہ۔ ہنسا، ٹھٹا لگا، اچھا میں نہیں سمجھتا تھا کہ عرب میں کوئی شخص مجھ سے بھی جنگ کرنے کی خواہش کر سکتا ہے۔ حضرت علی نے مقابلہ ہوا، حضرت علی نے قتل کیا اسے۔ تو اس طریقے سے کچھ مقابلے ہوئے ہیں پرسن ٹو پرسن، جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اور اس میں کچھ اور بھی تفاصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن جو اصل بات سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے اب ٹرننگ پوائنٹ تھا، اس لیے کہ اسی زمانے میں سورہ صف نازل ہوئی ہے جس میں وہ آیت آ گئی وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب۔ اب تم کوالیفائی کر چکے ہو مسلمانوں، تم نے اجتماعی حیثیت سے اس آخری جو آزمائش ہے اس کے اندر کامیابی حاصل کر کے اب اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی، اور فتح اب دور نہیں ہے، فتح قریب ہے۔ اور یہی بات حضور نے فرما دی تھی لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش کبھی تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکتے تھے، دے آر گون ناؤ۔ ان کی قوت آخری جو تھی وہ انہوں نے زور لگا لیا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، ہاں اب جو آزمائش، اب جو ہے پیش قدمی تمہاری طرف سے ہوگی۔ یہ پیش قدمی ہے جس کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ اگلے سال حضور نے اعلان کیا، خواب دیکھا، آپ نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، آپ نے مسلمانوں میں اعلان کر دیا تیاری کرو ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ اب عمرہ کرنے کا مطلب کیا تھا کہ قریش کے منہ میں جا رہے ہیں، شیر کے منہ میں، قریش کی شیر کی کچھاڑ میں جا رہے ہیں۔ 1400 یا 1800 افراد حضور کے ساتھ چلے، قربانی کے جانور ساتھ تھے۔ حدیبیہ میں جا کر آپ نے ڈیرے ڈال دیے۔ قریش نے کہا کسی صورت مر جائیں گے، داخل نہیں ہونے دیں گے محمد ان کے لوگوں کو مکے میں، نتھنگ ڈوئنگ، قتل کریں گے ان سب کو۔ وہاں یہ غصہ چل رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، یہ نہتے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، تلواریں نیام میں ہیں، احرام کی حالت میں ظاہر بات ہے کہ معاملہ ہی اور ہے۔ پرووک کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان کسی طرح جنگ کا آغاز کر دیں، لیکن نہیں، مسلمانوں نے برداشت کیا۔ خالد بن ولید نے آ کر ایک دو کو دھکے سے دیے کہ جوابی کارروائی کرے، صحیح ہے پھر میں ان کی خبر لوں، نہیں کی، کوئی جوابی کارروائی نہیں۔ حضور نے حضرت عثمان کو بھیج دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے کچھ اور صحابہ سے کہا کہ تم جاؤ وہاں پر اور قریش سے کہو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہماری کوئی نیت تو جنگ کی نہیں ہے، لڑائی کی نہیں ہے، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں۔ اور عرب کا پرانا جو دستور ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی جو حرم کا زائر ہو، حرم میں آئے، وہ عمرے یا حج کے لیے اس کو کوئی روکا نہیں کرتا۔ تمہاری قبائلی ریت یہ ہے، کیوں روک رہے ہو ہمیں؟ تو بہرحال حضرت عمر سے کہا گیا، آپ نے معذرت کر لی کہ میرا تو وہاں کوئی جاننے والا، کوئی سپورٹر ہے نہیں۔ حضرت عثمان کے چونکہ قبیلہ بڑا تھا، بنو امیہ کے، اس کا تعلق تھا، حضور نے حضرت عثمان کو بھیج دیا۔ وہاں انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا، عثمان کرو عمرہ۔ نہیں میں نہیں کر سکتا عمرہ، جب تک حضور عمرہ نہیں کریں گے میں نہیں کر سکتا۔ وہ جو ذرا 2-3 دن لگ گئے، عثمان نہیں آئے تو خبر اڑ گئی کہ شاید قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ اب آپ نے بیعت لی ہے جس کا نام ہے، یہ تاریخ کی عظیم بیعت، بیعت علی الموت۔ آؤ مسلمانوں، ایک ایک آدمی آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے، یہاں سے پیٹھ نہیں دکھائیں گے، مر جائیں گے، بیعت علی الموت، اور عثمان کے خون کا قصاص لے کر رہیں گے۔ یہ ہے بیعت رضوان، جس کو کہ قرآن مجید میں سورہ فتح میں تفصیل سے ذکر ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے حضور بیٹھ گئے سائے میں، اور ایک ایک کر کے آئے، اور 1400 یا 1600 افراد نے بیعت کی۔ کچھ لوگ درمیان میں کچھ کر رہے تھے، کوئی آمد و رفت کر رہے تھے۔ مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ آدمی تھے، یہ تھے طائف کے، انہوں نے قریش سے جا کر کہا کہ کس سے تم لڑنا چاہ رہے ہو؟ میں تو دیکھ کر آیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ کے درباروں میں آیا ہوں، ان کی عزت میں نے نہیں دیکھی جتنی محمد کے ساتھی ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، ہاتھ میں لیتے ہیں، ملتے ہیں، وہ عقیدت، وہ محبت۔
وہ تعظیم، یہ دیوانے، یہ تم ختم کر سکو گے انہیں؟ بہرحال دونوں طرف سے